بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم جو ہے وہ تھوڑی سی سیاست کے اوپر بات کریں گے۔ اس وقت لاہور کے اندر جو ہے وہ گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن سے آؤٹ ہوتے ہی جو ہے وہ یہ طے ہو گیا ہے کہ جناب مقابلہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور پیپلز پارٹی پوری کوشش کر رہی ہے کہ اینٹی نواز ووٹ، نواز ہیٹرز جو ہیں، میاں نواز شریف سے نفرت کرنے والے لوگ جو کہ 1982 سے نواز شریف کی محبت میں سڑ بن رہے ہیں۔ پہلے وہ پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، پھر وہاں سے وہ مائیگریٹ کر کے اور پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی کو یہ دکھ ہے کہ مولانا سمیع الحق نے IJI کی سربراہی جو تھی وہ نواز شریف صاحب کو دے دی، حالانکہ وہ حق بنتا تھا قاضی حسین احمد صاحب کا، اور اگر قاضی صاحب جو ہے وہ صدر ہو جاتے تو پھر قاضی صاحب پرائم منسٹر بنتے اور جماعت اسلامی کو اقتدار ملتا۔ جماعت اسلامی کے کچھ احباب، ہمارے دوست، بہت پیارے اور معصوم لوگ ہیں، ان کا دکھ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیپلز پارٹی کا ہے وہ صرف انہیں اس وجہ سے نواز شریف برا لگتا ہے۔ پیپلز پارٹی صاحب کو اس لیے برا لگتا ہے کہ بھٹو صاحب ایک بہت بڑا سیاسی درخت تھے، تناور برگد کا درخت تھے، اور برگد کے درخت جب گر گیا نا، تو جب گرا تو اس سے جو سپیس پیدا ہوئی اس میں آکوپائی کیا نواز شریف صاحب نے۔ اگر آپ 1970 کی الیکشن کی بات کریں تو اس وقت اپنا ادھر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے اندر ہر کانسٹیچوئنسی میں اگر کسی پارٹی کا امیدوار کھڑا تھا تو اس کا نام جماعت اسلامی تھا۔ بھٹو صاحب نے بھی تمام کانسٹیچوئنسی کے اوپر الیکشن نہیں لڑا، اور مجیب الرحمان صاحب نے بھی نہیں لڑا۔ بھٹو صاحب کی پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ مشرقی پاکستان میں نہیں تھا، اور مجیب الرحمان صاحب کی پارٹی کا کوئی کینڈیڈیٹ مغربی پاکستان میں نہیں تھا۔ تو دونوں نے الیکشن اپنے اپنے صوبے سے لڑا، آپ یوں کہتے۔ تو مشرقی پاکستان سے انہوں نے لڑا، اور دونوں جگہ سے جماعت اسلامی جو تھی وہ ہر کانسٹیچوئنسی میں دوسرے نمبر کے اوپر پارٹی تھی، اور ظاہر ہے کہ جو مزاج تھا اپنا مجیب کی پارٹی کا وہی مزاج تھا پیپلز پارٹی کا۔ اور اگر یہ پورے پاکستان سے اس وقت الیکشن لڑ جاتے تو بہت زیادہ قتل و غارت گری ہونی تھی، ٹھیک ہے۔ اور جو مزاج آج کل آپ کو PTI کا نظر آتا ہے نا، وہ ایگزیکٹلی اس وقت ان دونوں پارٹیاں کا مزاج تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب جناب 77 کے الیکشن کے اندر بھی جو PNA کی تحریک چلی، اس کی ساری جو دیکھ بھال تھی یا قیادت تھی وہ جماعت اسلامی کے ہاتھ میں تھی اور اسلامی جمعیت طلبہ کے پاس تھی۔ اب اس کے بعد یعنی کہ بھٹو صاحب کی فورس اور اینٹی بھٹو فورس، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی، ٹھیک ہو گئے۔ اب بھٹو صاحب گرتے ہیں تو جماعت اسلامی اینٹی بھٹو سینٹیمنٹ پہ کھیل رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ کسی کے اینٹی کھیل رہے ہوں تو اگر وہ جو ریزن ہوتی ہے وہ گر جائے تو آپ بھی گر جاتے ہیں، کیونکہ آپ اس کی نفرت میں کھیل رہے ہوتے۔ کسی بھی پرانے جالے کو پھرول کے دیکھ لیں، اتنی وہ نفرت کسی سے نہیں کرے گا جتنی جماعت اسلامی سے کرے گا، گالیاں بکے گا بیٹھ کے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جالوں کے بیچاروں کی پرانی جدی پشتی انہیریٹڈ مجبوری ہے۔ تو وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، پیپلز پارٹی گری یا اس کا برگد کا درخت گرا تو جماعت اسلامی کا بھی وہ جو زور لگا ہوا تھا آپس میں، وہ جماعت اسلامی اپنے منہ اگے جا پائی۔ اوپر سے ضیاء الحق نے کٹاپا چاڑ دیا اسلامی جمعیت طلبہ کو، ٹھیک ہے۔ پہلے اسلامی جمعیت طلبہ پہ پابندی لگائی، پھر انہوں نے اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی لگا دی، تو وہ ایک جو کنٹینیوسلی انہیں فریش بلڈ مل رہا تھا، قیادت مل رہی تھی، وہ ملنا بند ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب جناب ان دونوں پارٹیوں کا غصہ ہے کہ لڑائی تو ہماری تھی، یہ درمیان میں جناب ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کے آ گیا نواز شریف، اور اس نے آ کے جناب یہاں پہ جو اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ تھا اس کے اوپر ہاتھ صاف کر دیا، اور پھر وہ اتنا ڈومینیٹ کیا کہ وہ بابا تنوری پرائم منسٹر بن گیا،
اگرچہ تینوں دفعہ ایک دفعہ بھی ٹرم پوری نہیں کرنے کا موقع ملے, لیکن 3 دفعہ پرائم منسٹر بن گیا بھائی اسی سینٹیمنٹ کے اوپر جو اینٹی بھٹو سینٹیمنٹ تھا. اچھا پیپلز پارٹی پروگریسو پارٹی تھی, اس کو اپنا چلن ٹھیک کرنا چاہیے تھا, اس کو اپنے سیاسی جو معاملات تھے وہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے چاہیے تھے, لیکن وہ ابھی تک روٹی کپڑا اور مکان. اچھا روٹی کپڑا اور مکان آپ کسے دیں گے؟ جو غریب ہوگا. یعنی کہ آپ اپنے ووٹر کو پہلے غریب رکھیں گے, پھر انہیں لنگر بانٹیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے ہمارے گڑی خدا بخش کی قبروں کی برکت سے آپ کو کیا مل گیا. یہ پیپلز پارٹی کو شاید سمجھ نہیں آئی, ورنہ وہ اپنا طریقہ تبدیل کر لیتے نا, ٹھیک ہے نا. اور سندھ میں بھی ان کا جو مؤثر ہونا ہے وہ اس باعث ہے نا کہ ان کے مقابلے میں کوئی فورس ہی نہیں ہے, پولیٹیکل فورس ہی نہیں ہے, اور جو مذہبی قوتیں ان کے مقابلے میں اٹھتی ہیں ان کو وہ بڑے آرام سے فارغ کروا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پہلے وہ اس کے اوپر مذہبی ہونے کا تڑکا لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کو فارغ کروا دیتے ہیں. جماعت اسلامی جو تھی وہ سیاسی پارٹی تھی, لیکن ان کے نام کی وجہ سے انہوں نے پہلے اس کے اوپر مذہبی ہونے کا تڑکا لگایا, پھر اس کو فارغ کر دی. تو خیر ایسے یہ بات جو تھی وہ میں نے شروع کر دی یہاں سے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 2/3 اکثریت کے لیے کوشاں ہیں اور لے لینی ہے بابے نے. اچھا اب ہوا کیا ہے, ادھر سے جناب وہ ٹکٹیں دے دی ہیں پی ٹی آئی نے اپنے لوگوں کو, اور اپنے وکلا کو ٹکٹیں دے دی ہیں. وہ وکلا اپنے اپنے کانسٹیچوئنسی میں جاتے ہیں, لوگوں کو فون کرتے ہیں, کارکنوں کو. اچھا ایویں راہ جاندے ٹکٹ لب جائے بندے ہے تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی ہوں. پہلے کوئی الیکشن بھی نہیں لڑیا ہوا, زیادہ تر وکلا کی تو یہی حالت ہے نا, پہلے کوئی الیکشن بھی نہیں لڑا ہوا, ان کو ٹکٹیں مل گئی ہیں اور ان کو ساتھ میں بتا دیا گیا کہ ہمارے یہاں پہ 4 لاکھ کارکن ہیں اس کانسٹیچوئنسی کے اندر. اچھا پچھلی دفعہ ووٹ کتنا پیا جی؟ 2.25 لاکھ. 2.25 لاکھ میں سے آپ کو کتنے ملے تھے؟ ہمیں ملے تھے 80,000. تو یار تھوڑے 4 لاکھ سپورٹر کہاں سے آ گئے, ورکر کہاں سے آ گئے؟ لیکن ہیں وہ, ان کو لسٹیں دے دی گئی. پہلے تو کوئی 8 فون لسٹیں باقاعدہ فون نمبر وغیرہ لگا. اب وہ ان لسٹوں کے اوپر باقاعدہ جا کے جب فون کرتے ہیں تو مطلب کہ 8ویں 9ویں نمبر کے بعد کوئی فون اٹینڈ ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ جناب میں السلام علیکم, میں آپ فلانا بندہ بول رہا ہوں, ایڈوکیٹ, آپ کے حلقے کے اندر پی ٹی آئی کا مجھے ٹکٹ ملا ہے, تو آپ چونکہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں تو فوری طور پہ دفتر میں پیش ہوں. مطلب پولیٹیکل ورکر ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر وہ بندہ فون نہیں چوکتا, اگلی دفعہ نمبر ہی بدل جاتا, وہ سیم کاٹ کے دوسری سیم پا لینا, دوبارہ فون ہی نہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہو رہا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ الیکشن سر پہ ہے اور پی ٹی آئی کے دفتر کے لیے, سیاسی دفتر کی بات کر رہا ہوں, کوئی اپنی پریمیسز دینے کو, جگہ دینے کو, بیٹھک دینے کو تیار نہیں ہے. ورنہ الیکشن کے اندر اب دیکھیں یہ جو اپنے کیا نام ہے بلاول صاحب ہیں, ان کے الیکشن کے اندر جناب کئی پرانے جیالوں نے اپنے گھر دے دیے جی اتنے پارٹی دفتر کھولو. اگرچہ وہ بتایا گیا ہے کہ بلاول صاحب خدمت کر رہے ہیں اپنے پرانے جیالوں کی بھی دفتر کھولنے کے حوالے سے, لیکن ہم یہی کہیں گے کہ نہیں, انہوں نے جناب ان کو جو ہے وہ دی ہے جگہ. لیکن جگہ دینے کے بعد نا آج میں نے کچھ ویڈیوز یہاں پہ انشاءاللہ پلیس ہوں گی اگر پروڈیوسر صاحب کا دل کیا تو. ہمارے عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ جناب ان کا رستہ ہی روک لیا. یار آپ نے وہ بلاول صاحب کا مقابلہ کر رہے ہیں تو وہ سنیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں. یار یہ دیکھیں, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور جلسہ کرنے آئے ہیں, پوری ٹریفک بند کر دی ہے. یہ لاہور کا حال کے دکھائیں, یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں یہاں پہ, پوری سڑک بند کی گئی ہے اور یہاں سے ٹریفک کو ڈائیورٹ کریں جلسے کے لیے. حد ہو گئی ہے. صاحب یہ دیکھیے وہاں تک ہو رہی ہے. یہ کراچی سے آئے نا لاہور, یہ لاہور کو بند کرنے آئے ہیں. یہ حرکتیں ہیں ان کی, دیکھیں حد ہو گئی. یہ کبھی لاہور میں آتے نہیں اور اب گھس رہے ہیں. اب آئے نا ووٹ دینے, اور یہ ٹریفک کا حال آپ پیچھے دیکھتے ہیں, یہی حال ہے ان کا. اور یہ ہماری پولیس دیکھیں ساتھ دے رہی ہے, ان کا بند کیا ہوا سب کچھ ایسے ہی ہے. تنگ ہے ہم لوگ, ہم نے کوئی اندازہ کریں. اب تارڑ صاحب کو جگہ نہ ملے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا, رستہ نہ لبے. انہوں دے ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਜੋਹਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ.
آہو تو میرا مطلب ہے کہ عطاء اللہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ شکوہ کناں ہے کہ جناب اس وقت وہ پھرنا چاہ رہے ہیں اور یہ بلاول صاحب کے لیے پروٹوکول لگا ہوا ہے. کیئر ٹیکر پنجاب حکومت نے پروٹوکول لگایا ہوا ہے, لیکن سڑک روکنے کا پروٹوکول تو ہیڈ آف اسٹیٹ کا ہوتا ہے یار. ویسے محسن نقوی تے سیدھا حملہ کر دیتا تھا اللہ تارڑ صاحب نے. اب دوسری طرف آ جائیے, اب دیکھیے نا یہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک جلسہ کیا ہے اور اس جلسے کے اندر انہوں نے دونوں طرف جو ہے وہ کناتیں لگائی ہیں اور اوپر کنوپی لگائی ہے. ٹھنڈ بڑی ہے, ٹھنڈ بڑی لگتی ہوئے گی, تو وہاں پہ انہوں نے جلسہ کیا ہے اور جلسہ گاہ کے اندر بیشتر جو ہے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس وقت نشستیں جو ہیں ان کے اوپر جیالے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. اور ظاہر ہے ابھی بلاول صاحب پہنچے بھی نہیں لگتا ہے اسٹیج کے اوپر, اگر ہم دیکھیں تو وہ پہنچے بھی نہیں ہیں, لیکن نارملی ایک کارنر میٹنگ ہی کہلائے گی نا, جلسہ تو نہیں ہو سکتا, اس کو ہم جلسہ تو نہیں کہہ سکتے. لیکن اس کے اندر بھی حاضری جو ہے وہ کوئی اتنی مناسب نہیں ہے. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو جناب حضرت قبلہ ان کے مقابلے میں عطاء اللہ تارڑ صاحب جو ہیں, جو کہ صدر رفیق تارڑ صاحب کے جو ہے وہ میرے خیال پوتے ہیں, تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ ان کی اگلی سے اگلی نسل ہے, وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح بھرپور طریقے سے جا رہے ہیں. اور ایک آدھ جلسہ انہوں نے کھلے بھی پھڑکایا بھی جلسہ, بڑے حاضرین تھے اس جلسے کے اندر اور وہ دھاڑے ہیں اس کے اندر. تو یہ جو صورتحال ہے یہ میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس امر کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ پورے شہر میں اتنے جیالے بھی نہیں ہیں کہ وہ آ کے بے نظیر کے بیٹے کے جلسے کے اندر رونق لگا سکیں یار. تو کچھ کرنا چاہیے نا پھر, زرداری صاحب کو پیچھے بیٹھ کے کوئی گھمانا چاہیے ہیں, تو کوئی بٹن شٹن گھمانا چاہیے اور اس جلسوں کو بھرنا چاہیے. بلاول جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کا مستقبل ہے اور یہاں پہ آگے ان کے ساتھ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا جی. اینی ہاؤ جی یہ ہو رہا ہے. اچھا اب دوبارہ آتے ہیں, پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ ابھی تک اپنی اپنی کانسٹیچوئنسی کے اندر پراپرلی دفتر اسٹیبلش نہیں کر سکے. اب ہے کیا, ایک تو انہیں ڈس ایڈوانٹیج ہو گیا الیکشن سمبل کا, نمبر 1. نمبر 2 ڈسکنیکٹیوٹی کا. ایک قوم کا مجموعی مزاج ہے کہ آج کل پارٹی تو مشکل وقت آیا, سانوں کا پنگا لین کی لوڑ ہے. میں ایک دو یوتھیوں سے ملا ہوں, بڑے بڑے جسے کہتا چاہیے کہ کیا اسے کہنا چاہیے, مطلب کہ اچھے خوش پوش سے مزاج ہے, اچھے میرا مطلب ہے, بلکہ گراج کے اندر 2 کروڑ کی 3 گاڑیاں کھڑی ہیں, 2 کنال کا گھر ہے, اچھا بزنس ہے جس کا 50-60 کروڑ روپے مہینے کا ٹرن اوور ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح کے یوتھیے جو ہیں, اور الیکشن سے مطلب کہ پچھلے 4 سال سے پٹھے پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتے تھے. دوستیوں کے اندر فرق آنے لگا تو میں کہا سنو میری گل, آئندہ کسی سیاست دے ہوتے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئے گی, ٹھیک ہے. میں نے پچھلے 30 سال کے اندر کمایا ہے آپ کی دوستی کو, تو میں اس وجہ سے نہیں لوز ہونے دوں گا. لہذا سیاست پہ ہم نے گفتگو کرنی ہی نہیں. سر ہم نے 5 سال سیاست پہ گفتگو نہیں کی, ٹھیک ہے. ایویں ہلکا سا بھی کوئی جگت آنی نا تو پی جانا ہے, انہوں نے بھی اور میں نے بھی, اور بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمارے, ابھی بھی پیار کرتے, تو میں بھی ان سے بہت پیار کرتا ہوں. تو میں پچھلے جب ملنے گیا تو کہتا ساڈا کی تعلق پی ٹی آئی نہ لحاظ پہ. میں نے کہا نہیں کوئی دفتر شفتر تو دینا, اللہ تعالیٰ نے دیکھے آپ کی 8-10 بلڈنگیں ہیں پورے لاہور کے اندر, کرایہ آتا ہے ان کا, 1-2 تو بالکل نیا پلازا بنا خالی پڑا ہوا ہے. تو نو پی ٹی آئی وہ کون ہے, اسی نہیں جانتے. میں نے کہا وجہ, انہوں نے کہا یار اوکھری کے اندر سر دینے کی کیا ضرورت ہے, جب یہ وقت ٹل جائے گا تو پھر پی ٹی آئی کو اون کر لیں گے. اگر ان جیسے بندے جو کہ اس معاشرے کے معزز ارکان ہیں, مطلب پولیس چھیتی کی ہاتھ نہیں مارن لگی انہوں نے, ٹھیک ہے نا, کوئی 3-4 جگہ سے اپروول لے کے ہی ہاتھ پڑے گا ان کو, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار سیٹ بیک. تو ایک عام ورکر جو ہے جس کے بیچارے پیچھے بھی کسی نے نہیں آنا, اور جنہوں نظر آ رہے ہیں اور 700-800 بندے جڑے اندر ٹکے ہوئے ہیں اور انہوں نے کوئی والی وارث کوئی نہیں, انہوں نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے یار, یہ الیکشن چپ کر کے گزار لیتے ہیں. اس کا نتیجہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے لیے کوئی ورکر ہی دستیاب نہیں. یہ وکلا صاحبان نے کروانی بری ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, نہ ان کو خود تجربہ ہے
اور جن کو الیکشن لڑنے کا تجربہ ہے وہ ان کے ساتھ نہیں. ہائے ہائے ہائے. بہرحال جی میری گزارش ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہ آپ لاہور آئے ہیں یار، اسے کراچی تو نہ بنائیں، آپ کی مہربانی ہے یار. ہمارے اللہ تارڑ کو لنگنے کا راہ تو دے دینا یار، وہ بیچارہ پٹتا پھر رہا ہے سڑکوں کے اوپر کہ دیکھو نہیں ہمارا رستہ روک لیا ہے. طاہر صاحب میں تو آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے ساتھ ہوں یا نہ ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ بلاول صاحب جو ہیں یہ رستہ خالی کریں جناب، کوئی پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے، سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. ہیں جی اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.